بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ہلال نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعیین اور حج کے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اور اہم ترین عبادات کا انحصار رؤیت ہلال پر ہے۔ صدیوں سے یہی نظام چلا آ رہا ہے۔ مسلمان چاند دیکھ کر ہی اپنی عبادات ادا کیا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ میں ترقی کی وجہ سے اور سائنسی ترقی سے مرعوب ہو کر شرعی احکامات سے لا علم بعض افراد اور چند دانشوروں نے اس مسئلے کو متنازع بنا دیا۔ اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر جانتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ آج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، سالہ سال سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور ایوب خان کے دور میں اس میں زیادہ شدت پیدا ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے رؤیت ہلال کمیٹی معرض وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے اب تک کافی حد تک یہ مسئلہ اطمینان بخش طریقے سے چل رہا ہے، الحمدللہ۔ باقی رہا رصد اور فلکیات کا علم، تو ظاہر بات ہے کہ وہ صدیوں سے ایک علم چلا آ رہا ہے، اور تجربات سے اس کی بہت حد تک صداقت بھی سامنے آتی رہتی ہے، اگرچہ کبھی کبھی کچھ ان کی پیشنگیاں غلط بھی ہو جاتی ہیں، تو ان سے ہم اس حد تک تو مدد لے سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند کے ولادت کا وقوع یا امکان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ علم رصد و فلکیات کا موضوع ہے، اس سے ہم اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں، اس سے مدد لینا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر پورے سال کا کیلنڈر، بلکہ پورے ہمیشہ کا دائمی کیلنڈر بنا دینا، یہ بالکل ناممکن ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر اس کی کوشش کی بھی جائے گی تو وہ ناکام ہی ہوگا۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پیدائش حلال اور رؤیت حلال میں فرق ہے۔ پیدائش کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن رؤیت کی 100% پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے۔ امریکہ کے جدید آسٹرونومیکل ادارے نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رؤیت ہلال کی 100% پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے لیے کم از کم 4 عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ سورج اور چاند کی پوزیشن کا مکمل ہونا، جس جگہ اور مقام سے رؤیت کرنی ہے وہاں مغرب کا وقت ہو، چاند کی تخلیق کے بعد کم از کم اتنا وقت گزر چکا ہو کہ چاند غروب ہونے سے قبل اس کی روشنی زمین تک پہنچ سکے، فضا گرد آلود نہ ہو، یعنی مطلع صاف ہو۔ سائنسی تحقیق کے ذریعے چاند کی تخلیق کی بنیاد پر اسلامی کیلنڈر تو تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن رؤیت کی بنیاد پر اس میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے تاکہ عبادات شرعی اوقات پر انجام دی جا سکے۔ سعودی عرب میں بھی یہی نظام ہے۔ اسلامی کیلنڈر موجود ہے جس پر پورے ملک کا نظام چلتا ہے، لیکن عبادات کے لیے رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔